مفتی صاحب نے یہ کہا کہ یہ زندگی آزمائش کے لیے ہے اور اس کا انجام پھر ہمیں بعد میں پتہ چلے گا. بڑی اچھی بات ہے، لیکن کچھ سوالات پھر ذہن میں اٹھتے ہیں. جی، مثال کے طور پر دنیا میں اگر 6 ارب لوگ ہیں تو ان میں سے صرف 1 ارب مسلمان ہیں، 5 ارب غیر مسلم ہیں. ان کا کیا بنے گا؟ ان کا تو کوئی قصور نہیں تھا کہ وہ مسلمان پیدا نہیں ہوئے، مگر ان کا جنت جانا تو بڑا مشکل ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ناممکن ہے. یہ سوال پھر ہم احمد صاحب سے بھی پوچھیں گے. لیکن دیکھیے، بنیادی بات تو یہ ہے کہ میں نے تو یہ پسند نہیں کیا کہ میں اس مذہب میں پیدا ہوں یا اس مذہب میں یا اس ملک میں یا اس ملک میں، تو مجھے پھر کس بنا پر آزمایا جائے گا؟ آپ نے یہ فرمایا کہ یہ دنیا صرف آزمائش کی خاطر ہے اور کہ مقصد حیات اس امتحان میں بہتر نمبر حاصل کرنا ہے، مگر 80% لوگ اس دنیا، اس کرے پر تو اس کامیاب ہوتے امتحان کے نظر لیے نہیں آتے ہیں، کبھی تیاری کر ہی نہیں سکتے. وہ یہ بات چھوڑ دیجئے کہ وہ کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں، لیکن وہ تیاری بھی نہیں کر سکتے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ تو تصور قرآن نے پیش کیا ہے، تو اس کے تصور ہی کی روشنی میں دیکھنا ہوگا کہ وہ ان سوالات کو کس جگہ رکھتا ہے. مثلا اس سوال کو آپ سب سے پہلے لے لیجئے کہ کائنات کا مقصد اگر آزمائش ہے تو اس وقت دنیا میں 5 ارب 6 ارب کے قریب انسان ہیں، ان میں سے مسلمان کتنے ہیں؟ تو قرآن مجید نے تو یہ تصور پیش نہیں کیا کہ کسی خاص مذہب سے وابستگی کی بنیاد پر آپ کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا. قرآن دنیا کی وہ عجیب کتاب ہے کہ جو سورہ بقرہ میں، سورہ مائدہ میں باقاعدہ اس زمانے کے مذاہب کا نام لے کر یہ کہتی ہے کہ خواہ کوئی یہودی ہو، خواہ کوئی نصرانی ہو، خواہ کوئی صابی ہو، خواہ مسلمان ہو. اور یہ میں نے ترتیب میں مؤخر کر دیا، قرآن مجید نے ابتدا مسلمانوں سے کی ہے. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى، تمام مذاہب کو بیان کر کے یہ کہا ہے کہ ان سے وابستگی جنت اور دوزخ کا باعث نہیں بنے گی. اس کے لیے ہم نے ایک معیار مقرر کر دیا ہے اور یہ بتایا ہے. کرنا چاہوں گا کہ کیا ایک ہندو اور احمدی جنت میں جا سکتے؟ میں پورے سوال کا جواب دوں گا، لیکن مجھے اگر آپ اجازت دیں تو میں عرض کر دوں. قرآن نے ایک معیار مقرر کر دیا، اور وہ معیار کیا بیان کیا؟ وہ معیار یہ بیان کیا ہے کہ اس کائنات کے خالق کی معرفت حاصل کر لی ہے کسی شخص نے، یعنی یہ جان لیا ہے کہ اس کائنات کا ایک پروردگار ہے. اسی آیت میں دیکھیے بیان کر دیا اس کو. دوسرے یہ کہ کیا وہ اس نتیجے تک پہنچ گیا اور اس حقیقت کو اس نے تسلیم کر لیا کہ اسے ایک دن اس پروردگار کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، اور جواب دہی کی بنیاد بیان کی ہے. اور وہ کیا ہے؟ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یعنی اچھا عمل. اور یہ بتا دیا کہ اس کا شعور ہم نے تمہارے اندر رکھا ہے. یہ تو انسان کی فطرت میں ودیت کی گئی ہیں، وہ ذرا غور و فکر سے اس کو سمجھ سکتا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کی تاریخ وہ لے کر آیا ہے، جس پر ان کا وجدان گواہی دیتا ہے، جس کی تصدیق انبیاء علیہ السلام کی ایک پوری تاریخ نے ہمیشہ کی ہے، جس کے حق میں تجرباتی شواہد فراہم ہو چکے ہیں. یہ قرآن کہتا ہے. پھر وہ یہ کہتا ہے کہ ان چیزوں کی بنیاد پر آپ کا محاسبہ ہوگا اور ان کی بنیاد پر آپ کے لیے جنت اور دوزخ کا فیصلہ کیا جائے گا. اب اس کے بعد یہ بات رہ گئی کہ فرض کر لیجئے کہ ایک شخص ایک ہندو کے گھر میں پیدا ہوا ہے، ایک بدھ کے گھر میں پیدا ہوا ہے، کسی اور گھر میں پیدا ہوا ہے، مذہب کے ماننے والے. قرآن مجید نے یہ معیار بتا دیا. اب اس معیار کے بعد اس کے سامنے مختلف حقائق آتے ہیں. بنیادی معیار یہ ہے، اس کے بعد مختلف حقائق آتے ہیں. ان کے بارے میں وہ کیا رویہ اختیار کرتا ہے؟ مثال کے طور پر ایک مسلمان ہے، اس مسلمان نے خدا کو بھی مان لیا، اس نے آخرت کو بھی مان لیا، جواب دہی کے احساس سے زندگی بسر کر رہا ہے، قتل کا ارتکاب کر دیتا ہے. تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اتنا بڑا جرم ہے کہ جس کی بنیاد پر اس کو جہنم کی سزا دے دی جائے گی. تو اب جرائم ہیں جو زیر بحث آتے ہیں، انہی جرائم میں سے ایک بڑا جرم یہ بھی ہے کہ آپ پر یہ بات واضح ہو گئی، یعنی ایک ہندو پر واضح ہو گئی، ایک مسیحی پر واضح ہو گئی کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام خدا کے سچے پیغمبر تھے. حق انہوں نے بیان کیا، اگر وہ نہیں مانتا، خدا کے سفیر تھے، میں اس کے باوجود نہیں مانتا. اس کو قرآن جرم قرار دیتا ہے، یعنی جرائم کی فہرست میں بین ہی یہی معاملہ محمد الرسول اللہ کے بارے میں ہوگا. قرآن نے اس چیز کو بنیاد نہیں بنایا، بنیاد انہی تینوں حقیقتوں کو بنایا ہے. اس کے بعد جرائم بتائے ہیں کہ قتل کر دو گے تو ان چیزوں پہ عمل پیرا ہونے کے باوجود تمہارے لیے سزا کا فیصلہ ہو سکتا ہے. خدا کے سچے پیغمبر کو سچا سمجھ کر مان کر اس کا انکار کر دو گے تو یہ ایک بڑا جرم ہے. چنانچہ قرآن مجید نے یہود پر جب اتمام حجت کیا ہے سورہ بقرہ میں، تو دلیل کیا دی ہے؟ دلیل یہ دی ہے کہ تم نے پہچان لیا اس کو، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم،
تم تو اس طرح اس پیغمبر کو جانتے ہو اور پہچانتے ہو جس طرح کہ اپنے بچوں کو جانتے ہو اور پہچانتے ہو، اس کے باوجود انکار کرتا ہے آدمی تو وہ مجرم ہے. اور میرے نزدیک وہ ایسا ہی مجرم ہے جس طریقے سے آپ یہ جان گئے بہت اچھی طرح سے کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے اور آپ اس حقیقت کا اعتراف نہیں کرتے، لیکن آپ نہیں جانتے تو آپ مواخذے میں بھی نہیں ہیں. جانے بغیر مواخذے کی بنیاد صرف ہوتی ہے.